السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈرال ٹیبلٹ کے بارے میں۔ انڈرال ٹیبلٹ ایک بیٹا بلاکر ڈرگ ہے۔ اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ یا جس کا جینرک نیم پروپرانول ہائیڈروکلورائڈ ہے، اور انڈرال ٹیبلٹ دو اسٹرینس میں مارکیٹس میں اویلیبل ہے، 10 mg اور 40 mg۔ انڈرال ٹیبلٹ کا سب سے زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، بلڈ پریشر جو جسم میں کولیسٹرول ہائی ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہو، یا دل کی کسی بھی بیماری کی وجہ سے، یا لیور ایشوز کی وجہ سے، یا کڈنی پرابلمز کی وجہ سے اگر بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو اس بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈرال ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کسی بھی اچھی یا بری خبر سے بلڈ پریشر بڑھ جائے، جب مریض کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو، دل بہت تیزی سے دھڑکے اور نبض بے قاعدہ یعنی کہ ارریگولر ہو جائے، یا ایسے پیشنٹس جن کو آدھے سر کے درد کے لیے، جس کو میگرین کہتے ہیں، میگرین یعنی کہ آدھے سر کے درد میں انڈرال ٹیبلٹ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ کچھ افراد میں میگرین کے اٹیک بار بار ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس بار بار اٹیک سے بچاؤ کے لیے بھی انڈرال ٹیبلٹ کا مسلسل استعمال کیا جاتا ہے تاکہ میگرین کے اٹیکس نہ ہوں۔ میگرین یعنی آدھے سر کا درد مردوں کی نسبت خواتین میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور کچھ خواتین میں میگرین اٹیکس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان میگرین اٹیکس کو روکنے کے لیے انڈرال ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ میگرین اٹیکس بار بار نہ ہوں۔ اکثر اسٹوڈنٹس جن کا پیپر ہو یا ٹیسٹ ہو، تو ٹیسٹ سے پہلے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور دل کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، تو ایسے اسٹوڈنٹس میں بھی انڈرال ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ افراد میں خوشی یا غم کے موقع پر بہت زیادہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ٹیکیکارڈیا یا پلپیٹیشنز کہتے ہیں، تو اس دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے کے لیے بھی انڈرال ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اگر کسی قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو وہ سامنا نہیں کر پاتے، اور اگر کسی عدالت میں پیشی ہو تو پیشی سے پہلے ہی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اور بہت زیادہ پسینے آتے ہیں۔ اس گھبراہٹ، پسینوں اور دل کی تیز دھڑکن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی انڈرال ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈرال ٹیبلٹ کا استعمال ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انڈرال ٹیبلٹ کے ڈوزیج کے بارے میں کہ اس کو دن میں کتنی بار استعمال کرنا چاہیے اور کتنے mg انڈرال ٹیبلٹ لینی چاہیے۔ انڈرال ٹیبلٹ کا ڈوز اکارڈنگ ٹو پیشنٹ کنڈیشن اور ٹائپ آف ڈیزیز کے حساب سے سیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہائپر ٹینشن یعنی کہ بلڈ پریشر کی، تو اس کا سٹارٹنگ ڈوز 80 mg BD یعنی کہ 80 ملی گرام صبح شام 2 ڈیوائیڈڈ ڈوز میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ 40 mg صبح دی جائے گی اور 40 mg شام کو دی جائے گی۔ یہ ٹیبلٹ پانی کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، اور ناشتے سے پہلے لیں یا ناشتے کے بعد، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی طرح ہی شام میں بھی آپ پری میل یا پوسٹ میل لے سکتے ہیں، یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد۔ اور جیسے جیسے یہ ایفیکٹو ہوتی جاتی ہے، اس کا ڈوز انکریز کیا جاتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو ریسپانس اس کا ڈوز بڑھایا جاتا ہے، اور جہاں پر بلڈ پریشر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے تو وہ ڈوز 2 ڈیوائیڈڈ ڈوز یعنی کہ صبح شام میں دی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں میگرین یعنی کہ آدھے سر کے درد کے لیے، تو 80 mg منیمم اسٹارٹ کی جاتی ہے، اور میکسیمم 240 mg تک انڈرال ٹیبلٹ دن میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایریتھمیا یعنی کہ جو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، اس میں انڈرال ٹیبلٹ 30 mg منیمم سے اسٹارٹ لیا جاتا ہے، اور 240 mg میکسیمم 2 ڈیوائیڈڈ ڈوز میں دی جاتی ہے۔ اینگزائٹی میں انڈرال ٹیبلٹ 80 mg منیمم اور 160 mg میکسیمم دن میں دی جا سکتی ہے۔ انڈرال ٹیبلٹ کا ڈوز منیمم لیول سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور ویک بائی ویک اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، اور جہاں پر پیشنٹ کا اسٹیبلٹی ہو جائے، جہاں پہ پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ کنٹرول ہو جائے، تو وہ ڈوز اسٹیبل کر دیا جاتا ہے، اور ڈوز وہ فکس کر دیا جاتا ہے۔ منیمم لیول سے جب انڈرال ٹیبلٹ کو سٹارٹ لیا جائے تو وہ
वो ओवरडोज नहीं होगी। अगर इसमें ओवरडोज हो जाए तो ये ब्रेडिकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन जो है, दिल की रफ्तार जो है वो बहुत हद तक कम कर सकती है, जो कि 50 से या 40 से अगर कम हो जाए तो वो ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। इसके अलावा ये हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक गिरा सकती है और इसके अलावा ये ब्रोंकोस्पाज्म करती है। अब हम बात करते हैं कि इंडराल टेबलेट को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जाए या नहीं। याद रखें कि इंडराल टेबलेट का प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि जितनी भी बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन हैं वो प्लेसेंटल परफ्यूजन को रिड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे की इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है। इंडराल टेबलेट का लैक्टेशन में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो खवातीन भी इंडराल टेबलेट का इस्तेमाल ना करें जब तक वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।